بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندے یا عمل کو وہ ریجیکٹ کریں گے یا اس پہ سوال کھڑے کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بات مانیں گے نہیں. ہاں بھائی, اگر جادو یا شیطان کا عمل جو ہے کارآمد ہے, دھوکہ دے سکتا ہے, دنیا اس کو دیکھ سکی ہے آنکھوں سے, ٹھیک ہے, اس کو مان بھی رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا علاج کرنے کے لیے ہندو کو یا نیچے اتارنے کے لیے اللہ کے بندے کا جو عمل ہوا, ٹھیک ہے, جوتا یا جو اللہ کے بندے کا وہاں جوتا ہی کافی ہے, ٹھیک ہے, یا یہ ایمان کے بلند مقام کی جو بات ہے, ٹھیک ہے, ایمان کی انتہا کے بلند مقام کی بات ہے, جو اللہ کے بندوں کے کاموں پہ سوال اٹھائے. مطلب برِ صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کے جھنڈے گاڑنے والے اولیاء اکرام, ٹھیک ہے, داتا علی زبیری جن میں شامل ہیں. تو اللہ کے عمل پہ تمہیں شک ہو, ٹھیک ہے, اللہ کے بندے کے عمل پہ تمہیں شک ہے. عمل اللہ کا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے بندے خاص کے لیے رہا ہوتا ہے, اس کی دعا سے ہو رہا ہوتا ہے, اس پہ مہربانی ہو رہی ہوتی ہے, اللہ کا انعام ہوتا ہے. تو ایک بات اور بیان کرتا جاؤں یہاں, جس کے تحت ہم ان شر پسندوں یا جو امت کو تقسیم کرنے والوں کو کرنے والے لوگ ہیں, دھوکے میں لوگ جو آ جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں اور دین سے منہ بھی موڑ لیتے ہیں, کچھ تو گستاخی بھی کر جاتے ہیں. وہ یہ بات ہے کہ دھیان سے سنیے گا. یہ بات آج کل کے جو ڈونگی پیر فقیر یا چرسی ملنگوں کی بات نہیں میں کر رہا, ٹھیک ہے, بلکہ انہیں ڈیفینڈ بھی میں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, صرف آپ کو فرق واضح کرنے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو واقعتاً اللہ کے سپاہی یا بندے یا اولیاء کرام گزرے ہیں یا جو موجود ہیں, جنہیں یہ قصے کہانیاں بول کر قرآن و حدیث کا بھی غلط استعمال کر کے ان کا حوالہ دے کے تو ہمیں یا امت کو گمراہ کرنے پہ تلے ہوتے ہیں یا تقسیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, وہ بات سمجھ آ جائے آپ کو, اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے باقی موضوع میرا بھی یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کرامت یا فقیری کے حوالے سے موضوع نہیں ہے میرا یہ, ٹھیک ہے, تو بیان کرنا ذمہ داری ہے, اس لیے کر رہا ہوں. غور کریں, اللہ کے محبوب ترین بندے انسان جو عظیم سب انسانوں میں سب سے عظیم ترین انسان ہے, رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ اللہ کی مہربانی سے, اللہ کی محبت سے, یعنی اللہ کی مرضی شامل ہے, اس بات سے انکاری ہونا ہی جو ہے, اگر ہم یہ کہیں اس بات پہ یہ خیال کر لیں کہ اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے تو ہم زیارہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, نہ کہ اللہ کی مرضی شامل ہے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضل کرم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے جو ہے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, ٹھیک ہے. اب جتنی بلند ہستی ہیں اس انتہا کا واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, تو واقعہ رب کی رضا سے ہے اور رب کی مرضی اس میں شامل ہے, ٹھیک ہے. آئی بات ہے اگر آپ کی سمجھ میں. تو اب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا داتا علی زبیری کا اور پھر سید زادے کا مقام کے مطابق جو واقعہ ہوا کہ ان کا جوتا ہوا میں اڑا, اس ہندو کو نیچے اتار لیا, ٹھیک ہے, یہ ان کے مقام کی یا ان کے جو جتنا ان کا مقام ہے بلند, اس حوالے سے اس انتہا کا واقعہ ہوا, ٹھیک ہے. تو اب بیوقوف بنانے والے اور گمراہ کرنے والے کہتے ہیں کہ معجزہ جو ہے نبی کے حصے میں, ٹھیک ہے, نبوت بے شک ختم ہے, تو کیا اللہ کے بندے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں نہیں آنے بند ہو گئے یا نہیں آتے, تو اولیاء کرام ولایت بھی بند ہو گئی ہے. آپ کا مطلب ان لوگوں کی باتوں کا مطلب یہ ہے پھر تو, ٹھیک ہے, تو ایسا تو نہیں ہے. وہ معجزہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, بلکہ ولایت اور علماء حق یا مومنوں اور ولیوں کے حصے میں بھی کمالات اور کرامتیں ہیں, ٹھیک ہے, جو اللہ کے انعام ہیں, جن کا انکار آپ سے یا مجھ سے برملا کروایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی اور نبی تو آنا نہیں ہے معجزہ کے لیے, نہ آئے گا, تو جو ممکن بھی نہیں ہے کسی صورت, تو ولی تو یہ قیامت تک آئیں گے, ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کریں تو موجود بھی ہیں اس زمانے میں ابھی بھی وہ. اب جتنا بلند مقام ہوگا اللہ کا عمل اپنے اس بندے کے لیے اس کے مقام کے مطابق رب جو ہے واقعہ رونما کر دے گا, ٹھیک ہے. تو جو اس
ولی کے مقام کے مطابق اس کے حصے میں ہے۔ اب ولی کی دشمنی یا اعتراض اس کی بات پہ اللہ سے دشمنی اور اعتراض، ٹھیک ہے، یہ واضح حدیث موجود ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کافی ہے، یہاں تک بات سمجھ آ جائے آپ کو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی جانتا ہوں شر پسند یا بعض جو ہوں گے انہیں سمجھ نہیں آئی ہوگی اور نہ وہ سمجھیں گے، وہ اس میں سے بھی کیڑے نکال لیں گے اور اعتراضات کریں گے۔ تو رب ہدایت مجھے پہلے دے اور پھر ان کو دے، آمین۔ تو آگے میں موضوع پہ آتا ہوں، اپنی بات پہ آتا ہوں واپس، مقدر یا نصیب والے۔ تو ہر آدمی کے اندر ایک استطاعت اور ایک کوشش ہے اور ایک اس کا نصیب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ ہر انسان کے متعلق یوں کا یوں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہے۔ اب استطاعت کے مطابق کوشش ہونی چاہیے ہر بندے کی، ٹھیک ہے، مطلب جو اس کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ کوشش کرے۔ اب اگر رب تعالیٰ مہربانی فرما دے تو نصیب جو ہے کوشش کا نتیجہ کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نصیب کی دریافت کہاں ہوگی؟ اپنی یا میری آپ کی نیت میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو نصیب کی دریافت کہاں ہوگی؟ نیت میں۔ اگر نیت میں کسی کو نقصان پہنچانا ہے یا کسی دوسرے کو تکلیف دینا شامل ہے، اگر کسی کی بھی نیت میں، میری نیت میں بھی، تو نیت میں پھر جان لیں کہ نصیب کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہماری نیت میں یا زمانہ کی بھلائی ہے، دوسرے کی بھلائی ہے، انسانوں کی بھلائی ہے، دین کی بھلائی ہے، اگر ہماری نیت یہ ہے تو فائدہ کی نیت ہے امت مسلمہ کی، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نصیب کے غنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ واضح ہوتی ہے یہاں کہ عام طور پر نیت کو ہی نصیب کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو بد نصیب کون ہوا یا کون ہوتا ہے؟ جس کی، میری، آپ کی یا بندے کی نیت خراب ہے، تو ہم بد نصیب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر نیت خراب ہوگی تو نصیب بھی خراب ہوگی، مطلب قول کچھ ہوں گے اور فعل عمل کچھ کرے گا، تو سمجھے نیت خراب ہے اور نصیب کی کمی ہے۔ اور ان سب باتوں کا فیصلہ کوئی سیکنڈ یا تھرڈ پارٹی نہیں کرے گی آ کے، ٹھیک ہے، بلکہ ہر انسان خود کرے گا انفرادی طور پہ کوششیں، یا پھر کروڑہا کرتے جائیں۔ اگر بندے کی استطاعت نہیں ہوگی تو پھر سب کوششیں ناکام ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر میں جو چیز ہے یا مقصد لے کر زندگی کے سفر میں کوششیں کرتے جا رہا ہوں اور وہ مقصد پا لینے کی طرف یا پا لینے کا ظرف ہی نہیں ہے یا استطاعت ہی نہیں ہے مجھ میں، تو سب کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوششیں کرنے سے پہلے آپ کو یا مجھے چاہیے کہ اندھے مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے جو زندگیوں کا بیکار سفر کرنے میں ہم نکلے ہوئے ہیں یا نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے کسی جاننے والے یا علم والے سے، کسی ایسے سے جو آپ کو اور دین کی بھلائی جو جانتا ہے اور چاہتا بھی ہے، اس سے پتہ کریں کہ میں اس کوشش کے لیے زندگی کا سفر کرنے نکلنا چاہتا ہوں یا کرنے لگا ہوں، تو جس مقصد کو میں نے ذہن میں رکھ کے کوشش کرنی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب صاحب علم جس سے آپ پتہ کر رہے ہوں گے، جو آپ کو بہتر جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں، ماں باپ ہو گئے، ٹیچر ہو گئے، استاد ہو گئے، عالم حضرات ہو گئے یا پیر فقیر جن سے آپ نے بیعت کی ہے، تو آپ کا وہ ظرف یا استطاعت دیکھ کر آپ کو واضح ڈائریکشن جو ہے وہ دے کر گائیڈ کر دیں گے وہ، ٹھیک ہے، کہ بیٹا یہ کوشش ناکام ہوگی تو یہ کوشش نہ کرو، ٹھیک ہے، تو یا یہ کہ یہ کوشش آپ کر لو۔ تو کوششیں رائگاں نہیں ہونی چاہیے اور اللہ سے ہر لمحہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ رائگاں ہونے والی کوششوں سے ہمیں بچا، اور اے اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچا جو دعاؤں سے تاثیر چھین لیں، ٹھیک ہے، ایسے گناہوں سے ہمیں بچا، یعنی کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دعاؤں سے تاثیر بھی چھین لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو یا مجھے بد نصیب بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی لرغزشوں سے بچا ہمیں رب باری تعالیٰ جو ہماری زندگی کی منزلوں کو خراب کر دے، آمین۔ تو سب سے پہلی اچھی بات یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اچھی نیتیں عطا فرما، ٹھیک ہے، یا جن کا فیصلہ بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں تب بھی نیت کمزور ہے، اگر ہم دنیا میں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو تب بھی نیت
کمزور ہے. آگے نیکسٹ دوسری پہ